السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج جامع صحیح بخاری کتاب المغازی کے باب نمبر 6 کا درس ہوگا۔ اب تک 5 ابواب کا درس ہو چکا ہے اور آج ہے باب نمبر 6، الباب السادس۔ باب کا عنوان ہے باب عدت اصحاب بدر، یعنی بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین کی تعداد۔ عدتن کا معنی ہے تعداد۔ یہ العدت العدد یہ مترادف ہے، تو باب عدت اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں جو مجاہدین شریک تھے ان کی تعداد کتنی ہے، کتنی تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کو صحیح سند سے جو تاریخی روایت ملی ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک بات ملحوظ رہے، تاریخی روایات کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ جن باتوں کا ذکر کریں گے ہو سکتا ہے کہ دوسری صحیح تاریخی روایات میں اس کے برخلاف ہو، تو اسی کو مانا جائے گا۔ تو باب عدت اصحاب بدر، پہلی حدیث ہے، قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن البراء قال استصغرت انا وابن عمر۔ یہ غزوہ بدر میں براء بن عازب اور عبداللہ بن عمر نہیں شریک ہو سکے تھے، تو پہلی حدیث میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ مجھے چھوٹا مان لیا گیا تھا، مجھے اور ابن عمر کو، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر، اس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے۔ غزوہ بدر میں براء بن عازب اور ابن عمر کی عمر کم تھی، یعنی وہ بالغ نہیں تھے، اس لیے ان کو شریک نہیں کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرے بعض غزوات میں ان کو شریک ہونے کا موقع ملا، بلکہ یہ عجیب معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں بھی چھوٹے تھے اور پھر غزوہ احد میں بھی بالغ نہیں تھے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انه عرض یوم بدر وهو ابن 13 سنة فاستصغر وعرض یوم احد وهو ابن 14 سنة فاستصغر۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیش کیا انہوں نے غزوہ بدر میں، تو کہا گیا کہ تم چھوٹے ہو، اس لیے کہ غزوہ بدر میں ان کی عمر 13 سال تھی، اور غزوہ احد میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا جہاد میں شریک ہونے کے لیے، تب بھی ان کو چھوٹا قرار دے دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی، اور پھر غزوہ خندق میں وہ اس لائق ہوئے کہ غزوہ خندق میں شریک ہوں، اس لیے کہ اس وقت ان کی عمر 15 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ تو 15 سال کے لوگوں کو
غزوہ میں جہاد میں شریک ہونے کا موقع دیا جاتا تھا۔ آگے دوسری حدیث ہے، قال الامام البخاری رحمہ اللہ وحدثني محمود قال حدثنا وهب عن شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال استصغرت انا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والانصار نيف 40 و200۔ اس میں بھی برائے ابن عازب اور ابن عمر کے چھوٹے ہونے کا ذکر کیا گیا ہے غزوہ بدر کے موقع پر۔ پچھلی روایت میں غزوہ بدر کا ذکر نہیں تھا، تو امام بخاری نے اس کی تکمیل کے لیے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ برا کہتے ہیں کہ مجھے چھوٹا قرار دیا گیا، مجھے اور ابن عمر کو بدر کے دن۔ آگے کے ٹکڑے کو مناسبت ہے باب سے، باب عدت اصحاب بدر۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ مہاجرین کی تعداد غزوہ بدر میں 60 سے زائد تھی اور انصار کی تعداد 240 سے زائد تھی۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کو جو سند کے ساتھ روایت ملی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، یہ جو لفظ نیف ہے تو نیف کا اطلاق 10 اور 10 سے زائد پر ہوتا ہے۔ 10 20 30 جیسی دہائیوں سے جتنی زیادتی ہو اس کو نیف کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ دوسری دہائی آ جائے۔ جیسے یہ عشرۃ و نیف 10 اور اس سے زیادہ، میت و نیف والف و نیف بولا جاتا ہے۔ تو کسی بھی دہائی پر نیف داخل کرتے ہیں۔ دہائی کے علاوہ ایسا نہیں بول سکتے ہیں کہ 15 و نیف، یہ نہیں بولا جائے گا۔ تو میں نے اس لیے ترجمہ کیا ہے کہ مہاجرین غزوہ بدر میں 60 سے زائد تھے، یعنی 60 65 یعنی 70 تک تو نیف بولا جائے گا۔ جیسے 60 دہائی ختم ہو گئی تو جو آگے والی دہائی ہے اس پر جو زیادتی ہوگی اس کے لیے نیف بولا جائے گا۔ اور انصار کی تعداد تھی 240 سے زائد نیف۔ یہاں میں ذکر کر دوں ایک بات، یہ شرکائے بدر 300 سے کچھ زائد تھی۔ یہ جو بات مشہور ہے 313 ہی نہیں، شرکائے بدر مجاہدین بدر کی تعداد کے بارے میں کئی گنتیاں ہیں، 313 314 317، اور ان مجاہدین میں مہاجرین کی تعداد 82 یا 83 یا 86 تھی، اور بقیہ انصار تھے۔ 61 قبیلے اوس کے، انصار کے 2 قبیلے تھے نا، قبیلے اوس قبیلے خزرج، تو 82 83 یا 86 مہاجرین تھے اور بقیہ انصار تھے، اور انصار میں بھی 61 قبیلے اوس سے 170 قبیلے خزرج سے تھے۔ اس کا ذکر کیا ہے مولانا سیف الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں، اور دوسرے سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے۔ آگے کی روایت ہے، قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ یقول
حدثنی اصحاب محمد ممن شہد بدر. براء بن عازب کہتے ہیں بیان کیا مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں نے جو غزوہ بدر میں حاضر تھے. کیا بیان کیا؟ انہم کانوا عدۃ اصحاب طالوت، کہ ان کی تعداد طالوت کے فوج کے لوگوں کی تعداد کے برابر تھی. طالوت کی فوج کے وہ لوگ الذین جازوا مع النار، جن لوگوں نے ان کے ساتھ نہر کو پار کیا تھا، ان کی بھی تعداد 310 سے کچھ زائد تھی. بضاعتن بھی بولا جاتا ہے، یہ 3 سے لے کر کے 9 تک. تو اصحاب طالوت کی تعداد 310 سے کچھ زائد تھی، یعنی 313 یا 314 یہ تعداد تھی. برا کہتے ہیں لا واللہ ما جاوز معه النار الا مؤمن، اللہ کی قسم نہر کو صرف ایمان والے نے پار کیا تھا. یہاں میں تھوڑی سی تفصیل ذکر کر دوں. یہ جو طالوت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن کریم میں سورہ سیقول الصفحاء یعنی سیقول کے رکوع نمبر 15 اور رکوع نمبر 16 میں یہ طالوت اور جالوت کے مقابلے کا ذکر کیا گیا ہے. طلبہ سبق پڑھنے کے بعد سیقول کا رکوع نمبر 15 اور رکوع نمبر 16 پڑھنے کی ترجمہ کر لیں گے. وہ اصل میں ایسا ہے، یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات کا واقعہ ہے. اور اس وقت جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، بنو اسرائیل کے پیغمبر تھے شمویل علیہ السلام. کیا نام تھا؟ شمویل علیہ السلام اس وقت پیغمبر تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی گمراہیاں آ گئی تھیں بنو اسرائیل میں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دشمن ان پر غالب آ گئے، ان کو گھروں سے نکال دیا. تو ان لوگوں نے اپنے وقت کے پیغمبر شمویل سے دعا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم لوگ لڑیں. تو وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. تو بنو اسرائیل کے نبی جن کا نام شمویل تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے طالوت کو فوجی جنرل یعنی بادشاہ مقرر کیا ہے، انہی کی قیادت میں تم کو جنگ لڑنا ہے. لیکن طالوت علیہ السلام زیادہ مالدار نہیں تھے، غریب تھے. یہ کہ صاحب علم تھے اور طاقتور تھے، تو بڑی بدتمیز قوم تھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ انا یکون له الملک علینا، ہمارے اوپر ان کو بادشاہت ملے گی. قرآن و احق بالملک منہ، ہم ان سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں. انہوں نے کہا ولم یؤت سعۃ من المال، ان کو مال کی وسعت نہیں دی گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا قال ان اللہ، ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے تمہارے اوپر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ان کو اللہ نے بڑھا دیا ہے علم اور جسم میں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ دے دے. یہاں ایک بات میں ضمناً بتا دوں کہ بادشاہت یا خلافت، دیکھیے بادشاہت اسلامی نقطہ نظر سے مبغوض نہیں ہے. دیکھیے مذہب اسلام میں طرز حکمرانی کی اہمیت نہیں ہے. بادشاہت ہو، جمہوریت ہو، بس ضروری ہے جو بھی بادشاہ ہو یا منتخب ہو کر کے آئے وہ عدل و انصاف سے کام کرے. قرآن کریم میں بادشاہت ہی کا ذکر ہے. تو بہرحال شمویل علیہ السلام کے کہنے سے طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا گیا.
اور اس وقت داؤد علیہ السلام نوعمر تھے. داؤد علیہ السلام اس وقت نہ بادشاہ تھے نہ پیغمبر تھے. داؤد علیہ السلام بھی طالوت کی فوج میں شامل تھے. تو جب طالوت نے ایک نشانی دکھائی اور وہ تابوت جو جس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے اس کو فرشتوں نے لا کر کے طالوت کے گھر کے سامنے رکھ دیا، تو تب یقین آیا بنو اسرائیل کو کہ ہاں یہ ہمارے بادشاہ ہیں. اور جب طالوت فوج کو لے کر کے نکلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا. تو اور آزمائش ہوئی تھی ایک نہر کے ذریعہ، دریا کے ذریعہ. آزمائش کی ضرورت اس لیے تھی کہ میدان جنگ میں ضرورت ہوتی ہے صبر و استقامت کی، قدم جمانے کی. تو طالوت نے کہا کہ ایک نہر پڑے گی، یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے. تو کہا کہ دیکھو اس نہر سے زیادہ پیٹ بھر کے پانی نہ پینا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزمانے والا ہے. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنار فمن شرب منہ فلیس منی. جس نے اس سے پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے اس کو نہیں چکھا وہ مجھ سے ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشرب منہ الا قلیل منہ. ہاں اگر آدمی چلی سے پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو زیادہ لوگوں نے پانی پی لیا اور کچھ لوگوں نے طالوت کے کہنے کے مطابق تھوڑا سا پانی پیا، کامیاب رہے. تو یہ کتنے لوگ کامیاب تھے؟ تو طالوت کے ساتھ جو فوج پہنچی تھی جنگ لڑنے کے لیے ان کی تعداد اتنی تھی جتنی تعداد غزوہ بدر میں مجاہدین کی تھی. امام بخاری نے یہاں اس لیے ذکر کیا ہے کہ اصحاب طالوت کی تعداد اصحاب بدر کی طرح تھی، یا اصحاب بدر کی تعداد اصحاب طالوت کی طرح تھی. اور جبکہ بنو اسرائیل کے دشمن کی تعداد بہت بڑی تھی. تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے دیکھا کہ ہم لوگ تھوڑے سے ہیں اور ہماری تعداد تو کم ہے، تو کیا کہا ان لوگوں نے بادشاہ سے؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی. یعنی جالوت اور ان کی فوج سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو طالوت نے کہا کہ سنو، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں تو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. ایسا بہت ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ گئی ہے. چنانچہ فلما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. بہرحال وہ ثابت قدم رہے اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے. تو ان لوگوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دے دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وہ قتل داؤد و جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. جی، تو داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. بس یہاں مجھے بتانا صرف یہ ہے کہ کانو عدت اصحاب طالوت. ہاں ہیلو، ہاں ہیلو، السلام علیکم. اچھا چکر سنیے، ٹھیک کٹ گیا تھا، ٹھیک پھر سے سنیے. تو امام بخاری نے ذکر کیا ہے اس سند سے کہ اصحابی غزوہ بدر کی تعداد مجاہدین کی طالوت کے فوجوں کی تعداد تھی جن لوگوں نے نہر کو پار کیا تھا، یعنی پانی نہیں پیا تھا یا کم پیا تھا. ان کی تعداد بھی 310 سے کچھ زائد تھی. اور جیسا کہ برا کہتے ہیں ما جاوز معه ماء النار الا مومن، یعنی صرف مومن نے، جو ایمان والے تھے پختہ، انہی لوگوں نے نہر کو پار کیا تھا. آگے کی روایت ہے قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء
قال كنا اصحاب محمد نتحدث ان عدة اصحاب بدر على عدة اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار ولم يجاوز معه الا مؤمن بضعة عشر و300. یہ دوسری روایت ہے. برائے بن عازب کہتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد بیان کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد اصحاب طالوت یعنی طالوت کے مجاہدین کی تعداد کے برابر تھی جن لوگوں نے نہر کو پار کیا تھا. یہ نہر اردن و فلسطین کے درمیان ہے اور صرف ایمان والے جو پختہ ایمان والے تھے ان لوگوں نے نہر کو پار کیا تھا. ایک روایت آگے اور امام بخاری ذکر کر رہے اسی کے تعلق سے دوسری سند سے, لیکن اصل صحابی براہی ہیں. یہ حدثنی عبداللہ بن ابی شیبہ قال حدثنا یحییٰ بن سفیان عن ابی اسحاق عن البراء, وہی روایت ہے. پھر ایک اور آخری روایت ہے قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال كنا نتحدث ان اصحاب بدر 317 بعدة اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار. اس میں یہ یجاوز مجاوزتاً پار کرنا, وما جاوز معه الا مومن, اور طالوت کے ساتھ مومن ہی نے نہر کو پار کیا تھا. اور طالوت کے جو دشمن تھے ان کا فوجی کمانڈر تھا جالوت. تو جب فوجی کمانڈر قتل کر دیا گیا, قرآن میں ہے کہ وقتل داؤد و جالوت, داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا, اور اس طرح سے بنو اسرائیل کو اپنے دشمن پر فتح نصیب ہوئی. تو یہ آج کا باب تھا جس میں ذکر کیا گیا ہے. اور اب میں آج اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.